بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جی میرے بچے صبح و شام کے جو اذکار کرتے ہیں تو کیا یہ اذکار کی پابندی کرنا آیا رجت کا سبب تو نہیں بنتے؟ تو صبح و شام کے جو اذکار ہیں مسنون دعائیں ہیں، خاص طور پر سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اور بھی جو مختصر قسم کے وظائف ہیں جو زیادہ تر حفاظت کے وظائف ہیں وہ اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں رجت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ رجت کا اصل میں جو تعلق ہے وہ عملیات سے وابستہ ہے۔ وہ خاص طور پر کوئی خاص وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، رات کے ٹائم وقت مقرر کر کے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے موکلاتی کوئی عمل پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے کوئی چلہ کشی کر رہے ہیں، اس میں ہے تسخیرات کے کوئی اعمال کر رہے ہیں، اس میں ہے حضرات الارواح کے کوئی اعمال کر رہے ہیں، اس میں ہے دیگر عملیات میں ہے، لیکن اس کا مسنون دعاؤں سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بے خوف و خطرہ اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ اچھا، یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ صبح و شام کے اذکار کرنا بالکل درست ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن اس سے زیادہ کہیں حد درجے بہتر یہ ہوگا کہ آپ صبح و شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ بچوں کو میڈیٹیشن کی طرف لے کے آئیں، مراقبے کی طرف لے کے آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ایسا انسان جو 25-30 سال کی یا 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کا ذہن میچور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا جو شعور ہے یا اس کے جو خیالات ہیں وہ کسی حد تک اس انسان کے قابو سے باہر ہوتے ہیں، وہ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ میڈیٹیشن کو شروع کرے گا تو اس کے لیے میڈیٹیشن کرنا کسی حد درجے مشکل کام ہوگا، اور اکثر و بیشتر لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ عرصہ کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جو فائدے اس کے سنے ہوتے ہیں وہ اسے کر نہیں پاتے۔ تو یہ ایک ایسی ایج ہے چھوٹے بچوں کی کہ اگر وہ ابتدا ہی سے میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں، میڈیٹیشن پر مشق کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ان کے لیے کرنا بھی آسان ہوگا، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے گی، میڈیٹیشن کے جو فوائد ہیں، میڈیٹیشن کی جو پریکٹس ہے، اس سے ان کی جسمانی، روحانی ہر طرح کی تربیت ہوتی چلی جائے گی اور ذہن بن جائے گا۔ پھر جب وہ 20-22 سال یا 25 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو میڈیٹیشن کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، پلس اس کے جو بے شمار فائدے ہیں وہ ان کو ابتدائی میں حاصل ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھیں، کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے کہ مراقبے پر بھی جو ہے نا توجہ دی جائے۔ مراقبہ انسان کی ذہنی، روحانی، جسمانی تمام تر صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، انسان بے شمار گناہوں سے، بیماریوں سے، برائیوں سے، ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اس چیز میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا ذہن، اس کا علم، اس کی عقل میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ عام بچے کی نسبت وہ بچہ جو میڈیٹیشن کرتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوگا، وہ چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت رکھے گا، اور تعلیمی میدان میں اس کو کامیابی زیادہ حاصل ہوگی بنسبت اس کے جو میڈیٹیشن نہیں کرتا۔ تو میڈیٹیشن جو ہے وہ ایک روحانی عبادت ہے، آپ اذکار بھی کیجئے، ساتھ ساتھ اس عبادت کو بھی اپنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے بہترین ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور پھر اگر آپ کے بچے کر رہے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ خود بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس کی پریکٹس آپ کروا سکتے ہیں۔ آسان مراقبے کے نام سے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اچھا، بالفرض اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو میڈیٹیشن کا طریقہ کار ہے آپ کو کہیں سے مل جاتا ہے، آپ اس کو باقاعدہ پہلے سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کیجئے۔ میڈیٹیشن کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو مجھے کامنٹ کیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور جواب دوں گا۔ بہرحال اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ان کی تربیت کا خیال رکھیے، تربیت ہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا فہم عطا کر دے، ذکر اذکار کی توفیق عطا کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ مراقبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔